أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جدے نال کر لیندا اے گلاں جدے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا ماں بت دی بکری دودھ سی نہ دیندی لاگر سی بڑی اٹھ دی نہ بیندی بکری نو ہاتھ لا کے لگے آقا چومن ماں بت دے کار والے پر سارے برتن تے کہندی گن چھڈ کے نہ جاوی کہندی گن چھڈ کے نہ جاوی ہن جتھے جانا لے چل نال مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جدے نال کر لیندا اے گلاں او جدے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا بڈڑی دی پنڈ پاری سر اتے چک کے آن لگے جدوں آقا کر اونوں چھڈ کے پچھ دیے مائی بچڑا او کی تیرا نام ہے محمد نام سن کے ہو گئے غلام کہندی گن کلمہ پڑھا دے کہندی گن کلمہ پڑھا دے ہن لڑ لگیاں دی لجپال مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جدے نال کر لیندا اے گلاں جدے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا ککھ سواد نہ مصری اندر اتے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اے نہ ساریاں چیزاں نالوں او گلاں سونے دیاں مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا او جدے نال کر لیندا اے گلاں جدے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا نال کر لیندا اے گلاں جدے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا
سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پایاں مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جدے نال کر لیندا اے گلاں او جدے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا باوضو تشریف لائے تاکہ حضرت صاحب کا جلد خطاب شروع کیا جائے. اب مسجد میں آئیں گے تو محفل کی رونق بڑھے گی اور بخشش کا سامان اکٹھا ہوگا. جب آپ بھی نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ محفل کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کا کچھ مقصد نہیں، مقصد ہے نبی کا ذکر اور نبی کی تعلیم کو آپ لوگوں تک پہنچانا. جہاں تک میری آواز آتی ہے اپنے کام کاج چھوڑ دیں اور اپنے پیارے آقا کی محفل میں شرکت فرما کے ذریعہ بخشش ذریعہ نجات حاصل کریں. آپ کو لیے چلتا ہوں. بات یہ ہے کہ کسی کے دل میں، آپ بچے ہیں یہ بڑے ہیں اس سے غرض نہیں ہوتی، کسی کے دل میں بات اتر جائے، ایک بندے کے دل میں اتر جائے اور راہ حق اختیار کر دے تو وہی بخشش کا ثواب ہو جاتا ہے. تو کوشش میں پوری کر رہا ہوں کہ جو میرے ذہن میں تھا، جو میں نے ذہن بنایا ہوا تھا، یہ میں نہیں سوچتا کہ یہاں 4 بندے 10 بندے یہ چیز ہے تو میں 10 بندوں میں پیار کروں گا، مجھے زیادہ شاباش ملی نہیں. مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے میرے لیے کافی ہے. حضرت کی وقت میں آپ کو عالم صفرات میں میدان میں اس میں لے چلتا ہوں کہ جہاں ابھی کچھ بنا نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ تارے تھے، کچھ بھی نہ تھا. تب اللہ تعالیٰ نے سب ارواح کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے حکم ہوتا ہے الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. محفل ہوتی ہے، محفل توحید سج جاتی ہے، محفل توحید سج جاتی ہے، توحید کا ذکر ہوتا ہے، توحید کی شان ہوتی ہے. اللہ حکم کرتا ہے الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. سب گردن جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. قربان جاؤں کریم آقا کی بھی ارواح وہاں سے کریم آقا آپ آواز بلند کرتے ہیں قالوا بلا مولا تو ہمارا رب ہے. سب کہتے ہیں قالوا بلا رب تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے. محفل کو ختم کر دیا گیا. کہاں جاؤ اپنے اپنے مقامات پہ چلے جاؤ. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کے بارے میں محفل سجائی جاتی ہے. نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی کی آمد کا ذکر ہونے لگتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا ساری روح آ جاؤ. اب زمین ارواح کو نہیں بلایا جاتا، اب ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے جو نبی کا ذکر کرنے والے تھے، جو نبی کو ماننے والے تھے، جو نبی سے محبت رکھنے والے تھے، جو نبی کے نام پہ جان قربان کرنے والے تھے، ان کو بلایا گیا. حکم ہوتا ہے آدم تو بھی آ جا، شیش تو بھی آ جا، موسیٰ تو بھی آ جا، عیسیٰ تو بھی آ جا، شعیب تو بھی آ جا، ابراہیم تو بھی آ جا، خلیل تو بھی آ جا، نوح تو بھی آ جا، شیش تو بھی آ جا. سب ارواح انبیاء علیہ السلام اکٹھا کر دیا گیا. حکم ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ سے سعادت کا اب ذکر ہوتا ہے. بات سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے شک بلند ہے، براؤن بنا ہے کہ جب توحید کا ذکر ہوتا ہے تو نہ موسیٰ کو کہا، نہ فقط عیسیٰ کو کہا، نہ فقط یوسف کو کہا، نہ فقط آدم کو کہا، ساری ارواح کو اکٹھا کر لیا گیا.
اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالی حکم کرتے ہیں کہ قالوا بلا کہو. سب نے کہا قالوا بلا. نبی کہا کہ تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا کہ مولا تو ہمارا رب ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. جب نبی کا ذکر ہوا تو اللہ تعالی نے صرف اور صرف ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو نبی کے ماننے والے تھے, نبی کے نام پہ جان قربان کرنے والے تھے. اور حکم ہوتا ہے کہ میں جب اپنا نبی تم میں بھیج دوں تو تم میرے نبی سے محبت بھی کرنا, مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے نبی کی مدد بھی کرنا اور قدم پر قدم ان کے ساتھ چلنا بھی ہے. اللہ سب سے وعدہ لے لیتے ہیں. جب توحید کی باری آئی وعدہ نہیں لیا, عہد نہیں لیا, کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا, تو ہمارا رب ہے. لیکن نبی کی باری آئی, نبی کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے مجھ سے عہد کرو, مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں اپنا نبی تم میں بھیج دیتا ہوں تو تم میرے نبی سے محبت کرو گے, میرے نبی کا ساتھ دو گے, میرے نبی کے ساتھ قدم پر قدم ملا کے چلو گے. اور ایسا ہی انبیاء علیہ السلام نے کیا. اب خود اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں کہ آدم آئے, آدم نے یہی کہا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کے نبوت کو ختم کر دیا جائے گا. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے میرے نبی کا ذکر کیا. اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سب نے میرے نبی کا میرے جو دیکھا وہ ڈر گئی, لگ گئی, لے آج وہ دن آ گیا کہ تجھ سے ایک ایک دن کا حساب لیا جائے گا, تجھ سے حساب لیا جائے گا, تجھ سے بدلہ لیا جائے گا. نہ اس عورت نے نبی کو دیکھا, دل میں خوف پیدا ہو گیا, خوف پیدا ہو گیا, ڈر گئی. جب نبی کریم علیہ السلام قریب پہنچے اور فرمایا کہ اماں تیرا حال کیسا ہے, تیری طبیعت کیسی ہے, پتا چلا کہ تو ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے دعا یعنی دعا کی اللہ سے اسے شفا دے. دوا مطلب کہ جسے ہم ڈاکٹر سے لے کے آتے ہیں گولیے, وہ دعا بھی کھلائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا تو جانتی نہیں, تجھے پتا نہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, مجھے تو رب دیکھتا ہے, اپنا ہو یا پرایا وہ رہ نہیں پاتا کہ نبی کی تعریف نہ کرے. شور پیدا ہو گیا, بڑھیا مکہ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا بڑی پریشان کھڑی ہو, بڑی پشیمان کھڑی ہو, وجہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں نا کوئی جادوگر آ گیا ہے, اس کا نام ہے محمد, وہ جسے دیکھتا ہے اپنے آباؤ اجداد کا دین نہ چھوڑے, اپنے آباؤ اجداد کا جو دین چل رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کا جو سامان تھا وہ اپنے مہر نبوت پہ رکھا اور اسے جہاں چھوڑنا تھا اسے چھوڑ